آج کے اس لیکچر میں اردو تنقید سیریز کے تحت کلیم الدین احمد بحیثیت نقاد کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ اردو تنقید کی تاریخ میں اگر بغور دیکھا جائے تو عہد حالی کے بعد ترقی پسند تحریک سے وابستہ اختر حسین رائے پوری، مجنو گورکھپوری، احتشام حسین، محمد حسن، عالیہ مسرور کو شہرت ملی۔ کلیم الدین احمد نے بھی عالیہ مسرور کے زمانے میں اپنی تنقیدی نگارشات پیش کیں، لیکن انہیں اپنے زمانے میں سب سے زیادہ شہرت ملی۔ چونکہ وہ انگریزی ادب سے پوری طرح باخبر تھے، اس لیے ان کے شعور نقد میں ایک طرح کی بالیدگی اور غیر جانبداری نظر آتی ہے۔ اپنی باتیں بغیر کسی رو رعایت کے قارئین کے سامنے پیش کرنے میں انہیں کسی طرح کی قباحت محسوس نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایف آر لیوس اور آئی اے ریچرڈز کے حوالے سے اپنی خود نوشت میں جو اظہار خیال کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں سے بے حد متاثر تھے۔ انہوں نے تو اپنی خود نوشت اپنی تلاش میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایف آر لیوس نے مجھے نقاد بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایف آر لیوس کے براہ راست شاگرد بھی تھے۔ ان کے علاوہ آئی اے ریچرڈز کے بھی لیکچر میں کبھی کبھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔ ساتھ ہی وہ ٹی ایس ایلیٹ سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے۔ کلیم صاحب لکھتے ہیں، تنقید کوئی کھیل نہیں جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے۔ یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی اور آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے۔ وہ نقاد کو بھی شاعر اور انشا پرداز کی طرح چند مخصوص اوصاف کا حامل بتاتے ہیں، اور یہ کہ شاعر کی طرح وہ بھی لطیف قوت حاسہ رکھتا ہے۔ کلیم صاحب نے اپنے زمانے کی تنقیدی نگارشات کا جائزہ لیتے ہوئے قدر سختی سے کام لیا ہے۔ انہیں اس بات سے بے حد شکایت ہے کہ اردو کا نقاد جب کسی کی تعریف کرنا شروع کرتا ہے تو بے جا تعریف ہی کرتا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی کی مذمت پر آتا ہے تو بے جا اعتراض بلکہ گالیوں تک کے دریا بہا دیتا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے محمود حسین آزاد کے ذریعے آب حیات میں اپنے استاد ذوق کے حوالے سے کی گئی مبالغہ آمیز تعریفوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، یا پھر سجاد ظہیر نے انقلابی نظموں پر جو مبالغہ آمیز آرا پیش کی ہیں ان کی گرفت بھی کلیم صاحب نے کی ہے، اور لکھا ہے کہ انقلابی شعراء چند پیش پا افتادہ خیالات اور جذبات کے طلسم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا موضوع انسانیت نہیں، اشتراکیت ہے۔ اردو تنقید کی زمین تسکنوں سے تیار ہوئی ہے۔ کلیم صاحب اپنی کتاب اردو تنقید پر ایک نظر میں مختصر تمہید کے بعد پرانے تذکروں اور نئے تذکروں کی روشنی میں اردو تنقید کی جڑیں تلاش کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ آج بھی، یعنی کلیم صاحب کے زمانے میں، اردو تنقید تذکروں کی تنقید سے آگے نہیں بڑھی ہے۔ پرانے تذکرے کے باب میں وہ گردیزی، لالا سری رام، مصفی، میر تقی میر، شیفتہ، میر حسن وغیرہ کے تذکروں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے کمزور پہلوؤں کو نشان زد کرتے ہیں۔ نئے تذکروں کا آغاز آزاد کی کتاب آب حیات سے ہوتا ہے۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں کہ آب حیات تنقیدی کارنامہ نہیں، ایک تذکرہ ہے۔ کلیم صاحب آزاد کے زور تخیل کو نشان زد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تخیل ادنیٰ خادم ہے، نقاد کا مخدوم نہیں۔ آزاد زور تخیل سے مجبور ہو کر ایسی تصویریں مرتب کرتے ہیں جو دلچسپ تو ضرور ہوتی ہیں لیکن حقیقت اور واقعیت سے مناسبت نہیں رکھتی۔ کلیم صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ محقق قیاس کے گھوڑے نہیں دوڑاتا، آزاد قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ تذکرہ لکھنے والا محقق بھی ہو۔ یہ تو خود کلیم الدین احمد ہیں جو تذکرہ نگار کو محقق اور نقاد سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اردو تنقید کی عمارت کی بنیاد حالی کی مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اسے کلیم الدین احمد بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے تسلیم کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ اوروں سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ لکھتے ہیں اس سے چند جملے سنیے۔ اردو و ادب کو اگر بلند کرنا ہے تو نئے نئے خیالات، نئے اصول تنقید سے استفادہ کرنا ہوگا۔ ایسے خیالات، ایسے اصول جن کی حالی کو خبر نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی۔ فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنا، یہ فہم و ادراک کی کمی ہے کہ وہ بہت سی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور ان کا صاف سلجھا بیان بھی نہیں کر پاتے۔ ان کا کارنامہ یہی ہے کہ وہ تاب مقدور مغربی ادب سے استفادہ کرنے میں منہمک ہو گئے اور جو کچھ
اچھا یا برا، تھوڑا یا بہت، انہوں نے سیکھا، اس کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا اور اسی نئی روشنی میں اردو شاعری کو دیکھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ کام کی باتیں کام کی زبان میں کرتے ہیں۔ حالی نے صاف اور سادہ طرز ایجاد کی، لیکن اس طرز میں بے رنگی نہیں، پھسپھساپن نہیں، اس میں ایک لطافت ہے، جاذبیت ہے، لیکن زبان کے معاملے میں بھی حالی نے کوئی اجتہاد نہیں کیا۔ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حالی کے بعد شبلی نے مغربی اور مشرقی نقادوں سے استفادہ کیا اور بہت سے بنیادی مسئلوں پر روشنی ڈالی۔ شبلی نے خود ہی تسلیم کیا ہے کہ انگریزی زبان میں نہایت اعلیٰ درجے کی کتابیں اس مسئلے پر لکھی گئی ہیں، جن میں سے بعض میری نظر سے بھی گزری ہیں، گو میں ان سے اچھی طرح مستفید نہیں ہو سکا۔ اب کلیم صاحب کا رد عمل سنیے۔ یہ تو ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ وہ انگریزی کتابوں سے اچھی طرح مستفید نہیں ہو سکے اور نہ ہو سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھی مغربی ادب سے سطحی واقفیت رکھتے ہیں اور یہ سطحیت ناگزیر تھی۔ جس بات کا اعتراف خود شبلی نے کیا ہے، اس پر اضافہ کرنے اور استہزائی جملے لکھنے کی قطعی ضرورت نہ تھی۔ وہ شبلی کے اس جملے کی تعریف کرتے ہیں: لفظ جسم ہے اور مضمون روح، دونوں کا ارتباط باہم ایسا ہے جیسا روح اور جسم کا ارتباط کہ وہ کمزور ہوگا تو یہ بھی کمزور ہوگی۔ لیکن جب شبلی کی اس عبارت پر پہنچتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ شاعری یا انشاء پردازی کا مدار زیادہ تر الفاظ پر ہی ہے۔ گلستہ میں جو مضامین اور خیالات ہیں، ایسے اچھوتے اور نادر نہیں۔ الفاظ کی فصاحت اور ترتیب اور تناسب نے ان میں سحر پیدا کر دیا ہے۔ انہیں مضامین اور خیالات کو معمولی الفاظ میں ادا کیا جائے تو سارا اثر جاتا رہے گا۔ تو کلیم الدین احمد کو اعتراض کرنے کا موقع ہاتھ آ جاتا ہے۔ لکھتے ہیں: یہ بے خبری ہے، خیالات اور جذبات اور الفاظ کے ناگزیر تعلق سے بے خبری ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ بظاہر نامانوس، ثقیل اور غیر فصیح الفاظ اگر موقع محل سے کام میں لائے جائیں تو نامانوس، ثقیل اور غیر فصیح باقی نہیں رہیں گے۔ اپنے معاصرین میں کلیم صاحب نے سب سے طویل مضمون پروفیسر آل احمد سرور پر تحریر کیا ہے۔ میرے خیال سے وہ ان کے پسندیدہ نقاد رہے ہیں اور شاید انگریزی ادب سے براہ راست واقفیت کے سبب سرور صاحب اور کلیم صاحب میں ایک طرح کی ذہنی ہم آہنگی بھی رہی ہے۔ اختلاف و اتفاق دونوں پہلو ان کی تحریر میں موجود ہیں۔ کلیم الدین احمد کے مطابق سرور صاحب کی تنقید دو ٹوک نہیں ہوتی، لیکن ان کی تنقید میں تخلیقی نثر کی چاشنی اور دلکشی ملتی ہے۔ لکھتے ہیں: مجموعی طور پر ان کی نثر دلکش، رنگین اور پرکیف ہوتی ہے، لیکن اس کی دلکشی اور کیف میں وہ اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ خیال نہیں رہتا کہ تنقید میں خیال آئینے کی طرح واضح ہوتا ہے۔ اپنے اسلوب میں تلوار کی تیزی، بہتے ہوئے پانی کی روانی، آئینے کی سی صفائی، ادائے محبوبی کی سی دلربائی قصداً پیدا کرتے ہیں۔ یعنی تنقید کی زبان کو وہ غزل کی زبان بنا دیتے ہیں، نثر میں شعر تراشتے ہیں، پڑھنے والے کو تھوڑی دیر کے لیے چونکا دینا چاہتے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے کسی بھی دبستان کی پیروی نہیں کی اور اسی لیے وہ کسی بھی دبستان تنقید کے نظریے پر قلم زن ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ انہوں نے ترقی پسندوں کی تنقیدی نگارشات پر توجہ کی۔ وہ خود لکھتے ہیں: ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند نقادوں پر میں نے قدر تفصیل سے کام کیا، اس لیے کہ اس وقت ترقی پسند تحریک عروج پر تھی اور اس نے ہندوستان میں ادھم مچا رکھا تھا۔ اردو تنقید میں میں نے ان کے نظریوں کا جائزہ لیا اور ان کے کھوکھلے پن کو واضح کیا۔ احتشام صاحب تنقید کا رشتہ دوسرے علوم اور فلسفوں سے جوڑنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن صرف بات ہی بات ہوتی ہے۔ ان کا اول و آخر مرکزی میلان نقد مارکسی نظریہ حیات ہی ہوتا ہے۔ کلیم صاحب لکھتے ہیں: احتشام صاحب نے بھی کوئی نئے اصول نہیں بنائے، وہ مارکسی ہی صحیح، ان کی تنقیدوں میں اصول کی دھجیاں اور پرزے ملتے ہیں، لیکن ان دھجیوں اور پرزوں کو ملا کر کوئی اچھا سا لباس نہیں بنا سکتے۔ وہ مارکسیت کے تاریک کمرے میں چکر کاٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ساری دنیا ہے۔ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے۔ کلیم الدین احمد کا یہ جملہ بہت ہی مشہور ہے۔ اردو کا ہر طالب علم اس جملے کے ذریعے سے ہی کلیم الدین احمد تک پہنچتا ہے۔ ان کا یہ مشہور زمانہ جملہ ان کے والد محترم
عظیم الدین احمد کے شعری مجموعے گل نغمہ کے مقدمے سے ماخوذ ہے۔ یہ جملہ کہ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، جو ان کی کتاب اردو تنقید پر ایک نظر کے تمہیدی صفحے کا آغاز ہے، بہت شہرت رکھتا ہے۔ کلیم الدین احمد کی پہلی باضابطہ تنقیدی کتاب 1940 میں اردو شاعری پر ایک نظر شائع ہوئی۔ انہوں نے ہندوستان میں شاعری کی قدر و منزلت نہیں ہونے پر اظہار افسوس کیا، ساتھ ہی مختلف اصناف سخن اور مختلف اہم شعراء کے کلام کا جائزہ بھی پیش کیا۔ شاعری کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، یہ مادہ پرستی کا نتیجہ ہے کہ شاعری کو خوبصورت لیکن بیکار کھلونا سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں روحانی قدروں کی صحیح قدر معلوم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی افادیت، مادی افادیت کی ترازو پر تولا جاتا ہے اور شاعری کو ہیچ سمجھا جاتا ہے۔ شاعری کو کبھی محض تفنن طبع کا ذریعہ سمجھا گیا تو کبھی مقصد براری کا، لیکن کلیم الدین احمد نے مشرقی اور مغربی دونوں ادب کے حوالے سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دونوں جگہوں پر شاعری کو ایک قسم کی عشرت، ایک اعلیٰ قسم کی تفریح یا زیادہ سے زیادہ ایک حسین زیور سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے پیکاک کے مقالے دی 4 ایجز آف پوئٹری کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں شاعر کا ہونا بس ایسا ہے جیسے ایک مہذب قوم میں کسی نیم وحشی کا وجود، وہ گزرے ہوئے زمانے میں سانس لیتا ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے: A poet in our times is a semi-barbarian in a civilized community. He lives in the days that are past. کلیم الدین احمد کی نظر میں شاعری کی اپنی اہمیت و معنویت بھی ہے اور قدر و منزلت بھی۔ کوئی بھی شاعر ہماری آپ کی طرح اس سماج کا فرد ہوتا ہے، لیکن ہم میں اور اس میں فرق بھی ہوتا ہے۔ کلیم الدین احمد اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گرچہ شاعر ہم آپ جیسا ہی انسان ہوتا ہے، لیکن وہ بے حس نہیں ہوتا، کسی حساس آلے کی طرح تھر تھراتا رہتا ہے۔ اس کا دماغ نئے نئے خیالات اور تصورات اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں جذبات کی بوقلمونی ہوتی ہے۔ کلیم الدین احمد اردو غزل کے ہمیشہ منکر رہے۔ انہوں نے اس صنف کو نیم وحشی بھی کہا اور اس میں ربط و تسلسل کے فقدان کا شکوہ کرتے رہے۔ اردو غزل پر فارسی فضا کے اثرات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ذیل میں انہوں نے محمد حسین آزاد اور عبدالسلام ندوی کے اقتباس دے کر اپنے معروضات کی توثیق بھی کی ہے۔ غزل اردو شاعری کی جان ہے، یہ کہہ کر انہوں نے غالب کی ایک غزل کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ یہ وہی غزل ہے جس کا مقطع زبان زد خاص و عام ہے، یعنی عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان شعروں میں کوئی ربط و تسلسل نہیں۔ یہاں ایک اقتباس پیش کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں، غزل بھی ایک نیم وحشی صنف ادب ہے۔ یہ حقیقت اس قدر بیان ہے کہ مزید تشریح کی ضرورت نہ ہوتی اگر اردو انشاء پردازوں میں غور و فکر کی عادت عام ہوتی۔ غزل کی صورت ناقص ہے۔ وحشی اپنے آرٹ میں صورت اور اس کی تکمیل کی مطلق پرواہ نہیں کرتا۔ جزیات یا مختلف عناصر کے حسن کو وہ الگ الگ دیکھتا ہے۔ غزل میں مختلف عناصر ترکیب پا کر مکمل صورت کی تخلیق نہیں کرتے۔ غزل سے زیادہ کلیم الدین احمد کو صنف قطع پسند ہے، لیکن انہیں یہ شکایت ہے کہ غزل مسلسل یا قطع کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ انہوں نے نذیر اکبر آبادی اور ذوق کے قطعات اور غالب درد اور آتش کی مسلسل غزلوں کی روشنی میں ایک بھرپور مطالعہ پیش کیا ہے، لیکن آخرکار پول ورلین کی ایک چھوٹی سی نظم پیش کر کے اردو شاعری کی خوبیوں کو انہوں نے ایک دم سے القط کر دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پول ورلین کی اس فرانسیسی نظم کی خوبی اور حسیت کو کتنے قارئین سمجھ سکتے ہیں؟ کیا کلیم الدین احمد کا سمجھ لینا ہی کافی ہے؟ حالانکہ جب وہ غالب اور آتش کی غزل کا تقابل کرتے ہیں تو آتش کی غزل کے حوالے سے یہ تعریف و توصیف بھی ملتی ہے۔ سب شعر ایک قصے کو بیان کر رہے ہیں، ہر شعر میں الگ الگ قصوں کے ٹکڑے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو دماغی فرحت اس غزل سے ملتی ہے
وہ غالب کی غزل میں نہیں، جس کا مطلع ہے غیر لیں محفل میں بوسے جام کے، ہم رہیں یوں تشنہ لب پیغام کے۔ آتش کی غزل میں ایک لطیف حسن ہے جو غالب کی غزل میں نہیں، لیکن شاید کلیم الدین احمد کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے غزل کی تعریف کر دی، لہٰذا وہ آخر میں یہ بھی لکھتے ہیں، پھر بھی آتش کے شعروں میں کچھ ڈھیلا پن ہے، وہ ناگزیر ربط نہیں جو نظم میں ہوتا ہے۔ یہاں آتش کی جس غزل کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے اس کا مطلع یہ ہے: شب وصل تھی چاندنی کا سما تھا، بغل میں صنم تھا خدا مہرباں تھا۔ اردو شاعری کے جائزے میں وہ قصیدے اور حجو کے ذیل میں سودا اور ذوق کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ قصیدے کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں بے جا مبالغہ آمیز تعریفیں ہوتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ عموماً ممدوح اس مبالغہ آمیز مدح کے عشیر حصے کا بھی مستحق نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس صنف کا جائزہ بالتفصیل لیا ہے، ساتھ ہی اسے انگریزی شاعری کی ایک صنف اوڈ سے قریب مانا ہے، کیونکہ اس میں بھی شوکت الفاظ کا اہتمام ہوتا ہے۔ وہ اس صنف کے مضمون پر کچھ یوں روشنی ڈالتے ہیں: قصیدے مذہبی رنگ میں رنگے ہوئے ہوں یا دنیاوی آلائشوں سے ملوث ہوں، غرض وہ کسی قسم کے کیوں نہ ہوں، ان میں تمام آورد ہوتی ہے۔ اس قسم کی نظموں میں جو قصداً لکھی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ آورد ہوتی ہے، لیکن مغربی شاعری میں اس قسم کی غلطی نہیں ملتی جو قصیدے کی کم مائگی کا سبب ہے۔ مذکورہ بالا اقتباس کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قصیدوں میں آورد ہوتی ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے، لیکن قصیدے نے اردو شاعری میں بیان و بدیع نیز شوکت الفاظ کو جس طرح فروغ بخشا ہے اس کی مثال کسی دوسری صنف شاعری میں نہیں ملتی۔ کلیم الدین احمد کا یہ کہنا کہ مغربی شاعری میں آورد جیسی خامی نہیں پائی جاتی ایک بحث طلب نکتہ ہے۔ اردو شاعری میں مثنوی کا اہم مقام رہا ہے۔ اس میں چونکہ طویل بیانیہ قسم کی شاعری ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، اس لیے اس میں ہر قسم کے مضمون کی پیشکش ہو سکتی ہے۔ اس صنف کو حالی نے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ کلیم الدین احمد نے بھی اس صنف کی تعریف کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: غزل اور قصیدے کے مقابلے میں مثنوی میں زیادہ وسعت اور تنوع کی گنجائش ہے۔ مثنوی میں رزمیہ شاعری ہو سکتی ہے اور نئے نئے افسانے کی ایجاد بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے گوناگوں بدلنے والے مناظر کی جیتی جاگتی تصویریں کھینچی جا سکتی ہیں، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں سارے نفسی کوائف کا بیان ہو سکتا ہے۔ لیکن کلیم الدین احمد کو بہرحال یہ شکایت رہتی ہے کہ اردو شعراء کا تخیل وسعت سے پریشان اور کشادگی کے نام سے دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اردو شعراء ایلیڈ، ڈیوائن کامیڈی، فیری کوئین، پیراڈائز لاسٹ جیسی طویل مربوط بیانیہ مثنویہ لکھیں۔ ان کی شکایت یہ ہے کہ مغربی ادب سے استفادہ نہ کیا تو نہ صحیح، شاہ نامہ یا مثنوی مولانا روم کے قسم کی بھی کوئی چیز نہیں ملتی۔ ایسا لگتا ہے کہ کلیم الدین احمد شاہ نامہ اور مثنوی مولانا روم کو پیراڈائز لاسٹ، ایلیڈ، ڈیوائن کامیڈی سے کمتر تخلیق تصور کرتے ہیں، جبکہ آج کے تناظر میں اگر دیکھیں تو کم از کم مثنوی مولانا روم میں پیش کردہ فلسفہ حیات اور عشق حقیقی کے لوازمات نے پوری دنیا کی فکریات کو متاثر کیا ہے، جس کی گونج گزشتہ 2-3 برسوں میں خوب سنی گئی۔ کلیم الدین نے میر حسن اور دیا شنکر نسیم کی مثنوی نگاری پر شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ میر حسن اور نسیم کا تقابل وہ اس طرح پیش کرتے ہیں: مثنوی سحر البیان میں طرز ادا سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ عبارت صاف، پاکیزہ اور بامحورہ ہے، کہیں نام کو بھی کرختگی اور بدنمائی نہیں۔ میر حسن نے فصیح روزمرہ کا نچوڑ اس مثنوی میں رکھ دیا ہے۔ نسیم نے ساری طباعی زبان پر صرف کر دی، لیکن ان کی زبان ذرا ضرورت سے زیادہ مرصع اور پرتکلف ہے۔ میر حسن کی زبان تازہ، شگفتہ اور معطر گلاب ہے، نسیم کی زبان گلاب کا جوہر ہے۔ اس لیے عطریت تو بڑھ گئی، لیکن آنکھوں کو گلاب کی شگفتگی نہیں ملتی۔ مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی کا ذکر بھی مثالوں کی روشنی میں کیا گیا ہے اور تفصیل سے تجزیہ پیش کیا ہے۔
شوق اور اثر کا تقابل بھی ملتا ہے۔ شوق کی تصویر کشی اور جذبات نگاری کو اثر کی تصویر کشی پر فوقیت دی گئی ہے۔ شوق کی عریاں نگاری کی داد دی گئی ہے، لیکن کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ شوق اس عریانی کو زندگی کی مکمل عکاسی کا ایک ذریعہ نہیں بناتے ہیں۔ ان کا مقصد شہوانی جذبے کی تکمیل ہے یا اس کو مشتعل کرنا ہے۔ وہ مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ڈی ایچ لارنس کے ناولوں میں بہت زیادہ عریانی موجود ہے، لیکن ہوس پرستی نہیں۔ اس کا ایک نظریہ یعنی اس کا ایک نظریہ حیات ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک مذہب ہے۔ البتہ کلیم الدین احمد نے شوق کی مثنویوں میں مردانے اور زنانے محاوروں کے برمحل استعمال کی بھرپور داد دی ہے۔ کلیم الدین احمد نے اردو شاعری کی دیگر اصناف کی طرح مرثیے پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس صنف سے انہیں خاص شغف معلوم ہوتا ہے، جس کا ثبوت ہے ان کی تصنیف میر انیس۔ اردو شاعری پر ایک نظر میں مرثیے کی وسعت اور پھر اس کے محدود دائرے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس صنف میں ان کے بقول رزمیہ شاعری ممکن تھی، لیکن چونکہ اس میں ماتم اور گریہ وزاری کے مضامین ہوتے ہیں، اس لیے اس میں رزمیہ شاعری کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ آخر میں کلیم الدین احمد تمام مذکورہ بالا شعوری اصناف کے بعد نذیر اکبر آبادی کی مسلسل غزلیہ شاعری اور ان کی نظم نگاری پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اردو شاعری کے آسمان پر نذیر اکبر آبادی کی ہستی تنہا ستارے کی طرح درخشاں ہے۔ کلیم صاحب کو یہ شکایت ہے کہ اردو کے نقادوں نے نذیر کی شاعری کی طرف بے اعتنائی برتی ہے۔ ان کے شعری محاسن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ نذیر کی زبان معیاری نہیں۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں، اردو شعراء لفظوں کی الٹ پھیر کو شاعری سمجھتے رہے ہیں۔ نذیر کا زاویہ نظر جداگانہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے تجربوں کو مکمل، موزوں، رواں اور مؤثر طریقے سے پڑھنے والے تک پہنچا سکیں۔ ان کے ہاتھ میں زبان ایک لچکیلی سی چیز ہے جس کو وہ اپنے تجربوں کی نوعیت کے لحاظ سے مناسب و موزوں سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ وہ کبھی یہ غلطی نہیں کرتے کہ زبان کی فصاحت اور پاکیزگی کے موہوم حسن پر اپنے تجربوں کی لطافت کو نثار کر دیں۔ کلیم الدین احمد نے سخنہائے گفتنی، عملی تنقید اور اردو زبان اور فن داستان گوئی کے عنوان سے بھی کتابیں تصنیف کی۔ داستان گوئی کے سرمایے کو انہوں نے پہلی مرتبہ شد و مد کے ساتھ اردو والوں کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے لکھا تھا، داستانوں کا یہ سرمایہ کسی دوسری زبان کی داستانوں کے مقابلے میں بلا تعمل پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو اردو دنیا کا شیوا ہے کہ اچھی چیزوں سے واقفیت نہیں اور کم قیمت چیزوں کی تشہیر کی جاتی ہے۔ داستان گوئی بھی اب زندہ صنف ادب نہیں رہی، لیکن ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ کوئی کامیاب فنی کارنامہ پرانا یا مردہ نہیں ہوتا۔ کلیم الدین احمد کی داستان کے حوالے سے تنقیدی کتاب کی داد عالم مسرور، گیان چند جین اور مجنو گورکھپوری جیسے بڑے ادیبوں نے بھی بھرپور طریقے سے دی ہے۔ کہیں کہیں اعتراضات کے پہلو بھی نکالے گئے، جو کہ تنقیدی عمل کا ایک ناگزیر شیوا بھی ہوتا ہے۔ عملی تنقید جلد اول کا حصہ اول بھی کلیم الدین احمد کی ایک اہم تصنیف ہے۔ عملی تنقید کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس پر بہت کم کام ہوا ہے، اور کلیم الدین احمد اس کے حوالے سے ایک لمبی تصنیف پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ کام ادھورا رہ گیا۔ یہ پہلی جلد شائع ہوئی جو ان کی ایک اہم تصنیف ہے۔ اس جلد میں شعر اور غزل کے کوائف، ماہیت، معانی، الفاظ و تراکیب،
ثنائے و بدائے پر مختلف شعراء کے کلام کے حوالے سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کتاب بہت ہی بحث انگیز ہے اور کلیم الدین احمد کا جو پورا ایک لائحہ عمل تنقید میں رہا ہے اس کو یہ کتاب پیش کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عملی تنقید کا جو ادھورا کام تھا، اگر اس طرف توجہ دی جائے تو ایک بڑا خاکہ جو کلیم الدین احمد نے پیش کر دیا تھا اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو تنقید میں ایک اہم اور بہت ہی قیمتی اضافہ ہوگا۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلیم الدین احمد کا طرز استدلال اور متن سے مکالمے کا انداز، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ ٹیکسٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو تمام تر متون کو سامنے رکھ کر اور جو نظریات اور تصورات تنقید کے رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان پر اپلائی کر کے اور اس پر انطباق کر کے ہم ایک نتیجہ اخذ کریں، اور کلیم الدین احمد کا جو طریقہ تنقید رہا ہے وہ اسی لیے استدلالی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی پر یہ جو طریقہ استدلال تھا تنقید میں وہ ختم ہو گیا۔ ان کی تنقیدی نگارشات چاہے جتنی بھی متنازعہ فی رہی ہوں، اتنی بات مسلم ہے کہ انہیں پڑھ کر اونگ نہیں آتی۔ ایسا میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی تنقید کوریت کا کام کرتی ہے۔ اگر قاری صحیح سے توجہ سے اگر پڑھتا ہے تو جس متن پر گفتگو کلیم الدین احمد کرتے ہیں وہ اس سے ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اور ادبی تنقید کا اور کہنا چاہیے کہ صالح تنقید کا یہ بہت بڑا فریضہ ہوتا ہے جس کو بہت کم نقادوں نے سمجھا ہے۔ تنقید لکھنا اور اچھی تنقید لکھنا اور متن سے قاری کو جوڑنا یہ بہت اہم کام ہوتا ہے۔ کلیم الدین احمد نے یہ کام اپنی تنقید میں کر کے دکھایا ہے۔ اگر کوئی خود بھی نقاد ہے، باشعور قاری ہے، تو اس کے اندر کلیم الدین احمد کی تنقید پڑھ کر ایک رد عمل کا پیدا ہونا فطری اور ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی تحریر سپاٹ پن کا شکار نہیں، بلکہ ان کی تحریروں میں ایسے عناصر ملتے ہیں جو ادب کے قارئین کو ترغیب مطالعہ بھی دیتے ہیں اور تازیانے لگانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی۔ آئندہ کسی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔